اس کے بارے میں خیال ہوا تھا کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاسم رحمۃ اللہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواست رحمہ اللہ اس کو اپنے بازوں میں بیانات کے شروع میں پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ، کہ یہ کلمات ویسے تو اکیلے تو حدیث سے ثابت ہے، اللہ اکبر کا ذکر بھی ثابت ہے، الحمد للہ کا بھی ثابت ہے، سبحان اللہ کا ذکر بھی ثابت ہے۔ آپ کو پتہ نمازوں کے بعد ہم ان کو پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 34 بار اللہ اکبر، اور بعد میں 33 بار اللہ اکبر، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی گئی، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، رات کو پڑھا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باندی کو لینے کے لیے حضور کے پاس گئے، سیدنا علی رضی اللہ نے بھیجا کہ آپ کام کاج بہت کرتی ہیں، بہت مشقت اٹھاتی ہیں، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے چکی پیستے ہوئے، اور اس طرح سے بدن پر نشان تھے مشکیزے کے پانی لاتے ہوئے، اس طرح کافی مشقت ہوتی گھر کے کام کاج جیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں باندیاں غلام آتے رہتے ہیں، کو باندی لے لو تو آپ کے ساتھ معاون ہو جائے گی گھر کے کاموں میں، تو اتنی مشقت نہیں رہے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی لینے کے لیے گئی، لیکن کوئی بات نہ کر سکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مزاج میں طبیعت میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ خواتین کے ہاں شرم و حیا ہونا یہ حسن اور خوبی ہے، خواتین کے ہاں بہت زیادہ جرأت مند بننا، چڑھ کرتے رہنا، زیادہ بولنا، یا جسم کا کھولنا جو سر کھول کے پھرتی ہے، یہ سب چیزیں غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ شرم و حیا عورتوں کی زینت ہے، شرم و حیا عورتوں کا زیور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شرم و حیا آج کے دور میں عورتوں کی ولایت ہے۔ اللہ پاک اپنی خاص بندیوں کو پردہ کرنے کی شرم و حیا کی توفیق دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ گئی، حضور صحابہ میں بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ، تو شرما کے واپس آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کہی۔ حضور رات کو گھر میں آئے، پوچھا فاطمہ آج تو گئی تھی، کوئی بات کی نہیں، کیسے آئی تھی؟ پھر شرم آ گئی، پھر کوئی بات نہیں کی۔ حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس کام کے لیے گئی تھی، کو باندی مل جائے، گھر کے کام کاج میں معاون بن جائے، ہاتھ بٹایا کرے اور ان کو سہولت ہو جائے گی، میں نے بھیجا تھا۔ تاکہ کام کاج میں سہولت ہو، آسانی ہو، تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، خادمہ کی ضرورت نہیں۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یہ خادم سے بہتر ہے، یہ خادمہ سے بہتر ہے۔ اس کے بہتر میں علماء کہتے ہیں کہ یوں تو بہتر ہے ہی ہے،
کہ خدمت کا فائدہ دنیاوی ہے، دنیا میں انسان کو راحت مل جائے گی، کام دوسرا کر دے گا، اور اس کا فائدہ آخرت میں ہے، اور آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے، اس لیے کہ آخرت جو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس کی کوئی شے بدل نہیں مر سکتی۔ تھوڑا سا ثواب دنیا بھر کی ساری دولتوں سے اعلیٰ ہے، صرف مرتبہ کے اعتبار نہیں، حقیقت کے اعتبار سے۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کی راحتیں، سامان، دولت جمع کر لیں، آج کے شعبوں جمع کر لیں، آخرت کی معمولی نعمت کے مقابلے میں صفر ہے۔ آخری نعمت اتنی بڑی اور عظیم ملنے والی، اللہ آتا ہے حدیث میں کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ زندگی میں آپ کتنا بار کہتا ہے اتنی لگ جائیں گے، اللہ کے فضل، یہ نہیں کہ وہاں جگہ کم ہے، جنت کی جگہ کم نہیں ہے۔ ادنا جنتی، سب سے گناہ گار، سب سے کم درجے کا مومن، جو سب سے آخر میں عذاب سہ کے عرصہ دراز تک پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے جنت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، تو سبحان اللہ کے پڑھنے سے جو نعمتیں ملیں گی اس خدمت سے بہت زیادہ بہتر، یہ تو بہتری ہے ہی ہے۔ ایک بات یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے بہتر ہے، خادمہ تعاون کر دے گی، ہاں جی، برتن دھو دے گی، جھاڑو دے دے گی، پانی لا کے دے دے گی، اور گھر کے کام کر دے گی، چلو ضرورت پڑی تو بدن کو دبا دے گی، جن پنجابی گھٹنا کہتی گھٹ دے گی، اس سے راحت بن جائے گی۔ فرمایا یہ وظیفہ کرو، علماء کہتے ہیں اس کی بعد اللہ پاک بدل میں ایسی راحت و سکون دیں گے کہ خدمتوں کا وہ حال نہیں ہوگا۔ خدمت سے جو راحت پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ راحت اس تسبیح کی برکت سے پہنچے گی، بشرطے کہ اس کو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کیا جائے۔ سنت فاطمی سے ایک بات اور یاد آئی، اچھی بات کہہ دینی چاہیے۔ صاحب مدخل ایک فقیہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، نہ خواب ہی دیکھا، خواب دیکھا، یا وہ فوت ہو گئے تھے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہے خواب کی بات، تو فرما رہے کہ میری حاضری ہوئی اللہ کے دربار میں، اور بھی لوگ بیٹھے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب میں جتنے ہیں تسبیح فاطمہ کا ثواب تقسیم کرو۔ ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، تسبیح فاطمہ کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن صاحب مدخل کو کوئی ثواب نہیں ملا، کہتے مجھے ثواب نہیں ملا، باقی لوگوں کو ثواب مل گیا۔ میں نے کہا اللہ بھی اب مجھے بھی دو، فرشتوں سے کہا مجھے بھی دو، جو تم تقسیم کر رہے ہو یہ ثواب تسبیح فاطمہ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھا کرتا ہوں۔ لوگ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور میں تو 100 بار پڑھا کرتا تھا، تو میں نے ان سے زیادہ تسبیح فاطمہ پڑھی ہے۔ کہا نہیں تسبیح فاطمہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا ثواب نہیں ہے، وہی چیز پڑھی، لیکن حضور کی بتائی ہوئی تعداد سے زائد بڑی پسند نہیں ہوئی۔ اس سے ایک اصول نکلتا ہے، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس کو کیا جائے، برکت ہے، نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ تمام جو بھی معمولات کر لیں جو غیر مسنون ہیں، سنت کا ایک عمل سب سے بھاری اور وزن ہے، سب سے اعلیٰ اور روشن ہے۔ تو حضور کی سنت 33 بار کی ہے، 100 بار کی نہیں، اس لیے آپ نے تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی، ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، بہت ثواب، اللہ اکبر پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، جب چاہو پڑھو، بہت اچھی بات۔ لیکن نماز کے ساتھ اور سوتے وقت وظیفہ اتنا ہی رکھو جتنا حضور نے فرمایا، جو تعداد حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمل حضور اس کے ساتھ وہی کرنا چاہیے۔ اس لیے عمل اپنی جگہ سارے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر حضور نے کسی کو مخصوص کیا ہے تو مخصوص عمل کو مخصوص رکھا جائے،
اس میں اور چیزوں کی آمیز صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تسبیح فاطمہ زیادہ پڑھی، اس میں وہ بھی آ گئی اور زیادہ پڑھ لی تھی، تو لہٰذا اس میں کیا حرج کہتے لوگ، لیکن اس میں یہی حرج ہے کہ حضور کی سنت کی شکل بگڑ گئی، اس لیے پسند نہیں آئی۔ مفتی عبدالستار صاحب ہمارے بزرگ تھے، شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، رحمۃ اللہ علیہ، کروڑ رحمۃ اللہ بنا۔ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ بدعت کرنے والا کہتا ہے کہ یہ کر لیا تو کیا حرج ہے، یہ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ حرج یہ ہے کہ دین کی شکل بگڑ گئی۔ اگر حضور علیہ السلام کے دین کو دیکھنا چاہے تو تمہارے اعمال کو دیکھ کر حضور کا دین سمجھ نہیں آئے گا۔ وہی عمل کرو جو صحابہ نے کیے، ائمہ اربعہ نے کیے، حضور اقدس نے فرمائے اور کیے، اس عمل کو اسی طرح باقی رکھو۔ جو زائد کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ کرو۔ سبحان اللہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اب پڑھ لو، دن کو پڑھ لو، کسی موقع پر پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو۔ جتنے اذکار زیادہ کرو گے فائدہ ہوگا، لیکن کسی عمل میں حضور نے اگر کوئی تعداد بتائی ہے تو اس تعداد سے آگے نہ بڑھو۔ سمجھ بات جی؟ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ کیا ہے کلمات مفتی صاحب نے بھیجا ہے کہ ثنا کی جگہ جو دعائیں وارد ہیں ان میں یہ کلمات مشکات شریف میں موجود ہیں، یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی کر لو تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اس کے بارے میں خیال تھا کہ شاید یہ ثابت نہ ہو اس طرح مجموعی طور پر، الگ الگ تو ہے، اللہ اکبر کا ذکر بھی ہے حدیث میں، الحمدللہ کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ کا ذکر بھی ہے، لیکن اکٹھے پڑھنا ہے ان کو، اللہ کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اس چیز کی تلاش تھی، میں 2-3 مجلس میں اس کا ذکر کیا، اس کا حوالہ مل گیا۔ یہ کلمات اسی ترتیب سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ہم پڑھ رہے تھے تو ایک مقتدی کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، آہستہ سے اونچی آواز میں، الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ سمجھ آئی؟ یہ کلمہ نکلا اور مفتی صاحب لکھ کے بھیجا کہ ثنا کی جگہ نکلا، یہ ثنا شاید ایسا ہی ہو، میں نے دوسری جگہ دیکھا تھا، یہ مشکات کا حوالہ ہے۔ تو ترمذی شریف میں یہ کلمہ نماز کے اندر ایک صحابی کے منہ سے نکلا، آہستہ آواز سے، حضور نے سنا نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری نماز میں کس شخص نے کوئی کلمہ ذکر کہا ہے، یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میری زبان سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھا آسمانوں کو سارے دروازے کھل، جب میں نے کلمہ پڑھا اس نے جب جیسے کلمہ یہ پڑھا ہے تو آسمانوں کو سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سورہ قصص کی آخری آیت کے بارے میں شوق ہے کہ میں پڑھا دوں، اصل تفصیل تو بھی استاد ہی کریں گے، ویسے پڑھ دیتا ہوں، اور یہ لو پکڑو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ حضرت شیخ الہند اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور مت پکارو اللہ کے سوائے دوسرا حاکم، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، ہر چیز فنا ہے مگر اس کا چہرہ اس کا منہ، لہ الحکم اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اس میں توحید کی یہ متعلق آیت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے معاملہ جیسا بھی کیا جائے، عظمت کا، محبت کا، تعظیم کا، تکریم کا، اور ایسے
حضور اللہ پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی جتنا کیا جائے کم ہے۔ صحابہ امت پہ سب سے بڑے ہوتے ہیں، جتنا احترام کیا جائے کم ہے، اور یہ اللہ کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ لیکن کسی کے احترام کرتے ہوئے کسی کی محبت غیرت میں ایسی بات نہ کہہ دے کہ خدا والی صفات اس میں آ جائے۔ اللہ کی جو صفات مخصوصہ ہیں وہ انہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ جو معاملات ان کے ہیں وہ انہی کے ہیں۔ مانگنا اصل میں اللہ ہی کے ساتھ، لا تدعوا مع اللہ، کسی کو پکارو نہیں، اللہ کے ساتھ کسی معبود نہ پکارو۔ معبود اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس لیے محبت، عقیدت، عظمت، تعظیم، تقریب جتنی بھی ہو بڑوں کو کی جائے، تو اس میں اس طرح درجے کی بات نہ کی جائے کہ کسی کو خدا ہی بنا دیا جائے۔ پہلی امتوں کی تباہی کا سبب حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، انہیں اپنے بڑوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ جو چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ان سے مانگنا شروع کر دیا، سجدہ اللہ کو چاہیے ان کو سجدہ شروع کرنا کر دیا۔ اس لیے صفات مخصوصہ میں اللہ ہی کی صفات، اللہ ہی کی ذات کے لیے ثابت کرنی چاہیے، اور معاملات ایسے کرنے چاہیے کہ ادب اتنا کرو کہ توحید کے خلاف نہ ہو۔ کسی نے پوچھا تھا غالباً ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ سے کہ دیوبندیت کیا چیز ہے مسئلہ کہ نا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تین قریب قریب ہیں، ان سے زیادہ دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ قریب قریب ہی مسلک میں، تھوڑا بہت فرق ہے۔ چلو اس موضوع پر زیادہ کیا کہنا ہے۔ تو پوچھا کہ دیوبندیت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا ادب بریلویوں جیسا، توحید اہل حدیث جیسی، اس کا نام دیوبندیت ہے۔ سمجھا گیا؟ بریلوی ادب بہت کرتے ہیں نا، اچھی بات ادب کرنا، لیکن جو لائق ہے اس کو کرنا چاہیے، جس کے لیے جو ادب لائق ہے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ادب بریلویوں جیسا اور توحید اہل حدیثوں جیسی، اس کا نام دیوبندیت ہے۔ مقصد اس کا کہ ادب اور محبت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، لیکن توحید میں فرق نہ آئے، اور توحید جتنی مرضی بیان کرو ٹھیک ہے، اس میں توحید کی بجائے کوئی توہین شامل نہ ہو جائے، جیسے بعض لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ توحید بیان کرنے میں یہ بھی یاد رکھیں، توحید بیان کرنے میں توحید ہونی چاہیے، توہین نہیں ہونے چاہیے۔ اگر توحید ہو گئی تو معاملہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے توحید وحدہ لا شریک ہے، ساری صفات مخصوص اللہ کے لیے ثابت ہے، ان سے مانگنا چاہیے، جو چیز مانگو اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا، موسیٰ ہر چیز مجھ سے مانگا کر، حتیٰ شسعن علیک، حتیٰ کہ تیری جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگا کر۔ اور یہ نہیں ربی اللہ سے مانگ رہے ہیں، باقی چیزیں کسی اور سے نہیں، ہر چیز اللہ سے مانگ۔ موسیٰ مجھ سے مانگا کر، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا۔ حتیٰ شسعن علیک، حتیٰ کہ تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگا کر۔ اولاد مانگو اللہ سے، رزق مانگو اللہ سے، عزت مانگو اللہ سے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اولاد نصیب فرما دے، وسیلہ کہہ جائے، وسیلہ صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں فلاں چیز عطا فرما دے، سے بزرگوں کے دفاع بھی کہہ سکتے ہیں، اسماء سبحانی کے دفاع میں فلاں چیز عطا فرما دے۔ اور جو بھی مانگنی چیز وہ دینے والے، پیدا کرنے والے اللہ کی ذات وہی دیتے ہیں، باقی ان حضرات کا واسطہ دینا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بس کریے۔